بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مسلمان سپہ سالار عیسائی لڑکی کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ سامان جہازوں سے اتار لینے کے بعد سپہ سالار ملاحوں سے مخاطب ہوا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ مسلمانوں، سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، دونوں میں سے ایک ہمارا مقدر ہے، فتح یا شہادت۔ لشکر نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ ایک دفعہ پھر نوجوان سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر، جن کشتیوں میں تم آئے ہو انہیں تم جلا چکے ہو، تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے، شجاعت اور فتح کا۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہ مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد تھا جو صرف 7,000 کا لشکر لے کر 4 بحری جہازوں میں اندلس کے ساحل پر اترا تھا۔ وہ عیسائیوں کے بادشاہ راڈرک سے ایک ایسی عورت کی عصمت کا بدلہ لینے کے لیے ایک عیسائی عورت کی عصمت کا بدلہ لینے کے لیے اندلس جیسے عظیم الشان ملک پر حملہ آور ہو گیا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھی اور اپنی ہی ہم مذہب عیسائی بادشاہ راڈرک کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان ہے جس کا آغاز 9 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 721 عیسوی کو ہوا، جب ایک عیسائی حاکم کاؤنٹ جولین امیر مصر اور افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں فریاد لے کر آیا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی آبرو کا بدلہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا اور 7,000 کا لشکر دے کر اندلس روانہ کیا تھا تاکہ مظلوم عورت کی عصمت لٹنے کا بدلہ راڈرک کی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر جہازوں کو خالی کرنے کا حکم دیا اور پھر کہا، جہازوں کو آگ لگا دو۔ اندلس پر قیام کے دوران اندلس کی ساحلی فوج سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہی۔ اسی دوران طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کی طرف سے 5,000 مزید نفری کی کمک حاصل ہو گئی۔ یوں کل ملا کر 12,000 کے لشکر کے ساتھ راڈرک کی فوج کا انتظار کیا جانے لگا۔ یہ 721 عیسوی کی آخری سہ ماہی کا ایک دن تھا۔ دریائے گوالد کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع میدان میں راڈرک کی 1,00,000 فوج لڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس مقام پر طارق نے اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، جیسے علامہ اقبال نے بال جبریل میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ اس مقام کا نام میرینا سیدانا تھا۔ راڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کیا۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ راڈرک نے حملے کا حکم دیا، 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے، جو کہ فن حرب و ضرب کا استاد مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو کہا، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں میں لاؤ، پھر انہیں تیر انداز سنبھال لیں گے۔ ادھر طارق بھی سمجھدار اور معاملہ فہم سپہ سالار تھا۔ اس نے بھی اپنے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کروا دیا کہ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا۔ مقصد یہ تھا کہ ہجوم کی صورت میں حملہ کرنے سے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ راڈرک نے حملے کا حکم دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ پہاڑی کے ڈھلان سے اندلسیوں پر تیروں کا مینہ برسانے لگا۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر ادھر ادھر بکھر گئے اور پہاڑی کے ڈھلان سے
اندلسیوں پر تیر برسانے لگے۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے تیروں سے گھبرا کر واپس پلٹے تو دائیں بائیں سے مسلمانوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ اندلسی بری طرح کٹنے لگے اور اس روز راڈرک نے چند اور دستوں سے حملہ کروایا، لیکن طارق کی حکمت عملیوں کے آگے ناکام رہا۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان راڈرک کی فوج کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ مسلمانوں نے نصف شب کو راڈرک کے استبل پر شبخون مارا اور گھوڑوں کی رسیاں کاٹ کر ان کو زخمی کر دیا۔ گھوڑوں نے رات کو راڈرک کی فوج کا بہت نقصان کیا۔ اگلے دن کفار نے بھی شدت سے حملہ کیا، لیکن راڈرک کو اس دفعہ بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تیسرے دن راڈرک شدید قہر میں تھا۔ اس نے گوت قوم کے جرنیل کو حکم دیا کہ حملہ بول دو، لیکن اس دن آسمان نے اور ہی منظر دکھایا۔ 20,000 گوت تلواریں نیاموں میں ڈالے طارق کے لشکر کی طرف دوڑ پڑے۔ طارق کا لشکر بھی پریشان تھا کہ یہ کیسے حملہ آور ہے۔ اچانک مسلمانوں کو طارق بن زیاد کی آواز سنائی دی، ان کا استقبال کرو، یہ اب تمہارے ساتھی ہے۔ دراصل یہ گوت قوم کے دستے جو راڈرک کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو مسیحا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کے ثابت قدم رہنے سے اللہ نے مدد بھیج دی تھی۔ یہ صرف 20,000 کی نفری نہیں تھی، بلکہ جذبہ انتقام سے بھری ہوئی فوج تھی۔ مزید 5 دن راڈرک نے جنگ جیتنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے راڈرک کی فوج پر بجلی لا طرز بن کر ٹوٹا اور کفار کو شرمناک شکست ہوئی۔ راڈرک مارا گیا، 50,000 کے نفری قتل ہوئے اور 30,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ یوں اس 8 روزہ جنگ نے مسلمانوں کو 800 سال کے لیے اندلس کا حکمران بنا دیا۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ طارق بن زیاد جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور مدد کے لیے بھی ایک عیسائی ہی آیا تھا، لیکن یہ یہاں سے اٹھ کر اللہ کے بندے کی مدد کے لیے وہاں چلے گئے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کامیابی عطا کی۔ لہٰذا اللہ کے بندوں سے پیار کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔